ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ نجم 27ویں پارے کی آیتیں تلاوت کی جائیں گی۔ پچھلے جمعہ میں تقریباً 13 آیتوں کی تفسیر ہو چکی تھی، اب اس کے بعد سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلة اخرى عند سدرة المنتہى عندها جنة المأوى اذ یغشى السدرة ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ولكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد توحید یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی سوال جواب کے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بتوں کے بارے میں یہ آرزو لے کر بیٹھے ہو کہ یہ بتوں کی پوجا ہم اس لیے کریں گے کہ یہ بت کل کے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، تو سن لو یہ بتوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میری ایک نورانی مخلوق فرشتے بھی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ ان کو اجازت دیا تو ہی وہ سفارش کر سکتے ہیں، بغیر اجازت کے فرشتے بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے، تو تمہارے بت کہاں سے سفارش کر سکیں گے؟ تو لہذا یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تم کو اللہ سے بچا لے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کو آخر میں تسلی دے رہے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، آپ اس کے پیچھے مت پڑ جائیے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ سمجھنے والا نہیں ہے، اس کا مقصد دنیا ہے۔ دیکھیے افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم نبی سے جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو ان باتوں پر یا ان چیزوں پر جو دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھنے والے نبی ہیں، جس کو دیکھے وہ حضرت جبریل ہیں، وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ تو
تو خود دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں دیکھا ہوں، تو کوئی اور آدمی بغیر کسی دلیل کے انکار کر دے کہ تم دیکھے نہیں ہیں، تو یہ اس کی بات مانی نہیں جائے گی. نہیں دیکھے ہیں تو پروف پیش کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھے ہیں، اس کی دلیل پیش کرنا، جبکہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے. یہ دیکھنے سے کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے بھی آئی تھی بات کہ اصل میں اس سورہ کے شروع سے اللہ تعالیٰ رسالت کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور انسانوں اور خدا کے درمیان دو واسطے ہیں، ایک جبریل علیہ السلام کا واسطہ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. تو ان دو واسطوں کے ذریعے سے قرآن جو ہے لوگوں پر اترا ہے. یہ دو واسطے مضبوط ہیں، قابل اعتماد ہیں، بھروسے کے قابل ہیں. جن دو لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن ہم تک پہنچایا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بہت بڑی طاقتور مخلوق ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، امین ہیں. انہوں نے دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، ایک بار نہیں بلکہ دو بار دیکھا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دیکھنے میں بھی غلطی نہیں ہوئی، نہ نبی علیہ السلام کے دیکھنے میں غلطی ہوئی. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں دے کر جن کے پاس جانے کا حکم دیا تھا جبرائیل علیہ السلام انہی کے پاس آئے ہیں. نعوذ باللہ غلطی کر کے کسی اور کے پاس نہیں گئے. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آ رہے تھے، درمیان میں شیاطین یا جنات ڈرا دھمکا کر ان سے جو ہے آیتیں چھین لی ہوں، ایسا بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں. تو ان دو واسطوں کے مضبوط ہونے کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دو واسطے بڑے مضبوط ہیں. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھ رہے ہیں مکے والوں سے، کیا تم جھگڑا کرتے ہو نبی سے ان باتوں پر جو وہ دیکھتے ہیں؟ جن باتوں کو خود نبی دیکھ رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تم تو نہیں دیکھے، تو لہذا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب پہلی مرتبہ اقرأ بسم ربک الذی والی آیتیں نازل ہوئیں، ان آیتوں کے اترنے کے بعد ایک وقفہ آیا، ایک زمانہ آیا جس میں وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بےتاب ہو جاتے تھے کہ اللہ سے پھر دوبارہ بات کرنے کا کب موقع ملے گا، اللہ کی طرف سے پھر دوبارہ پیغام کب آئے گا. تو اسی شوق میں تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دکھایا. ایک مرتبہ تو زمین میں حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اصلی شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے واقعے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. اسی کا ذکر ہے، کیا تم نبی سے جھگڑا کر رہے ہو اس بات کے بارے میں جس کو وہ دیکھ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یقیناً نبی نے دیکھا ان کو، یعنی جبریل علیہ السلام کو، نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ اترتے ہوئے. دوسری مرتبہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، بیری کے درخت کے پاس. عند سدرۃ المنتہا، بیری کے درخت کے پاس جو انتہا ہے، جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. عندہا جنت المأوى، اس بیری کے درخت کے پاس ہمیشہ کی جنت ہے. اس بیری کے درخت کے پاس ہمیشہ کی رہنے کی جنت ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت بیری کے درخت کو ڈھانپ رہی تھی، چھپا رہی تھی وہ چیزیں جو چھپا رہی تھی، چھپانے والی چیزیں اس درخت کو چھپا رہی تھی، ڈھانک رہی تھی. ما زاغ البصر وما طغى، نہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. نبی کی نظر نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے. یقیناً نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے. ترجمہ تو ان آیتوں کا پچھلی جمعہ میں ہو چکا تھا. یہاں تک چونکہ الگ بحث ہے، اس کے بعد توحید سے متعلق باتیں ہیں، اس لیے یہاں تک ترجمہ روکتا ہوں.
تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا. کہاں دیکھا؟ پہلی مرتبہ جہاں دیکھے اس کا ذکر نہیں کرے, کہاں دیکھے وہ ذکر نہیں کرے, دیکھے بول کے ذکر کرے. پہلی مرتبہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ, یہ اوپر کی آیتوں میں جبریل علیہ السلام کو نبی دیکھے بول کے ذکر کر رہے ہیں. اللہ کب دیکھے, کہاں دیکھے, اس کا ذکر نہیں ہے. یعنی مکے میں دیکھے, مکے کے باہر دیکھے, کس سال میں دیکھے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں دوسری مرتبہ جو دیکھے ہیں وہ کہاں دیکھے ہیں اس کا ذکر ہے. کب دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں دیکھے؟ عند سدرۃ المنتہا, بیری کے درخت کے پاس جو انتہا ہے, جو اینڈنگ ہے. بیری کا درخت یہ 6ویں آسمان پہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی جڑ 6ویں آسمان پہ ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پہ ہیں. ایک آسمان کے برابر وہ جو ہے اونچا ہے, 6ویں آسمان میں جڑ ہے تو 7ویں آسمان پہ جا کے اس کے پتے اور اس کی شاخیں نکل رہی ہیں. اتنا بڑا درخت ہے سدرۃ المنتہا. منتہا کے معنی ختم. تو یہ بیری کا درخت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے آنے والا پیغام وہاں رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے پاس سے کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو وہ پیغام کہاں آتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس آتا ہے. اور نیچے زمین سے کسی آدمی کی دعا جاتی ہے یا کوئی عام فرشتہ نیچے سے جاتا ہے تو وہ بھی کہاں تک جا سکتا ہے؟ سدرۃ المنتہا تک ہی جا سکتا ہے, اس سے آگے جانے کی طاقت نہیں ہے. گویا وہ سدرۃ المنتہا پوسٹ آفس ہے. گویا سدرۃ المنتہا ایک پوسٹ آفس ہے. جس طرح پوسٹ آفس میں جانے والے خط بھی آتے ہیں, آنے والے خط بھی آتے ہیں. کوئی اوپر سے بھیجا تو بھی وہیں آتا ہے, کوئی یہاں سے بھیجا تو وہیں سے آگے جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے آنے والے احکام بھی پہلے وہاں اترتے ہیں, پھر وہاں سے فرشتوں میں تقسیم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ حکم دیا ہے کہ فلاں فلاں بندے کی موت آج ہونے والی ہے, یا فلاں فلاں آدمی کو اتنی رزق دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ حکم کہاں آتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے اوپر ہے. یہ 8ویں نمبر پہ 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا. اور سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے صریف الاقلام, ایک جگہ. صریف الاقلام کے معنی قلموں کے لکھنے کی آواز. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پوسٹ آفس ہے سدرۃ المنتہا. لیکن پوسٹ آفس میں جو اللہ تعالیٰ کا میسج آئے گا وہ میسج اس سے اوپر والے فلور سے لکھ کر آئے گا. سدرۃ المنتہا سے اوپر ایک فلور ہے جس کو کیا بولتے ہیں؟ صریف الاقلام. اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو قلم وہاں لکھتا ہے, قلموں کے لکھنے کی آواز آتی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سنی ہے. تو صریف الاقلام سے اللہ کے احکام لکھے جاتے ہیں, وہ احکام لکھ کر سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں. صریف الاقلام سے آگے عرش معلیٰ ہے, اللہ کا عرش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں 10 سال بڑی کڑی محنت کے ساتھ دعوت دی, لوگوں کو سمجھایا. 10 سال محنت اور مجاہدہ کیا. تو اس 10 سال کی محنت مجاہدے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 10 درجات دیے. 7 آسمان پر, سدرۃ المنتہا پر, صریف الاقلام پر اور عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ نے جو بلایا, 10 سال کا بدلہ 10 جو ہے درجات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا. تو یہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا اسی جگہ تک ہے, اس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. اللہ کے سارے احکام وہیں آتے ہیں, دنیا سے جانے والی چیزیں بھی وہیں جاتے ہیں. یہ بیری کا درخت کیسا ہے, اس کے پھل کیسے ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ہاتھی کے کان جیسے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں اور مٹکے جیسے اس کے پھل ہیں. مٹکے کے جیسے اس کے پھل ہیں. بہت ہی بڑا, بہت اونچا درخت ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اپنے پر کھولے تھے تو مشرق اور مغرب چھپ گیا تھا, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں جا کر پر کھول رہے ہیں تو سدرۃ المنتہا نہیں ڈھپ رہا ہے. اتنا بڑا درخت ہے, دنیا سے بھی کہیں بڑا وہ درخت ہے. اس درخت کے پاس نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کو دیکھا. تو ایک بار زمین میں دیکھا, ایک بار آسمان میں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرمائے سدرۃ المنتہا کے قریب عندہا جنت المأوا,
اسی درخت کے پاس, بیری کے درخت کے پاس ہی ٹہرنے کی جنت ہے. مأوا کے معنی ٹہرنے کی جگہ. عندہا, اس بیری کے درخت کے پاس جنت المأوا, ٹہرنے کی جنت ہے. کس کے ٹہرنے کی؟ ایمان والوں کے ٹہرنے کی. چونکہ جو بھی ایمان والا جنت میں جائے گا تو ٹہرنے کے لیے ہی جائے گا, وہاں سے واپس آنے کے لیے نہیں جائے گا. تو ہمیشہ کی جنت مراد کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. تو جنت کا لوکیشن بھی معلوم ہو گیا. جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. جہنم کہاں ہے؟ اس کے بارے میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بات آئی ہے. والبحر المسجور, قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, اور کئی جگہوں پہ پچھلی تفسیر میں بھی بات آئی ہے کہ جو سمندر ہے, اس سمندر کے نیچے گہرائیوں میں ایک بہت بڑا موٹا سا آڑ ہے. اس آڑ کے نیچے جہنم موجود ہے, اور جب جہنم کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ آڑ ختم ہو جائے گا, اور جو سمندر کا پانی ہے یہی پانی کل کے دن آگ بن. جہنم اور جنت کا لوکیشن جو ہے قرآن سے معلوم ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم بن چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا ختم ہونے کے بعد قیامت کا میدان قائم ہوگا, 50,000 برس کا ایک دن ہوگا, اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کرتے کرتے فرشتوں کو بھیجیں گے, جاؤ میرے بندے آنے والے ہیں, جا کو جنت بنو. نہیں, بلکہ جنت بن چکی ہے, جہنم بھی بن چکی ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں. عندہا جنت المأوا, اس درخت کے پاس ہمیشہ ٹھہرنے کی جنت ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, وہ جو بیری کا درخت ہے جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا, اللہ تعالیٰ اس بیری کے درخت کی خوبصورتی کو بتا رہے ہیں کہ وہ بیری کا درخت کیسا تھا. جس وقت اس درخت کو ڈھانپ رہی تھی ڈھانپنے والی چیزیں. کیا مطلب؟ جس طرح کسی بلڈنگ کو لائٹ سے, چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے ڈیکوریٹ کر دیا جاتا ہے, تو معمولی بلڈنگ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے. شادی کے موقع پر چھوٹی چھوٹی لائٹ لگا دی جاتی ہے, تو جس طرح ایک معمولی بلڈنگ بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے, یہ تو درخت ہی بہت بڑا ہے, بہت اونچا درخت ہے, بہت افضل درخت ہے. یہ درخت ویسے ہی بہت عظمت والا درخت ہے, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آسمان پر, تو آپ کی آمد کے موقع پر, آپ کے مہمان بننے کی وجہ سے اللہ نے اس درخت کو ڈیکوریٹ کر دیا, اس کو سجا دیا. سونے کے پروانے, سونے کی ٹڈیاں اس کو اس درخت کے پاس آ رہی تھی. اس درخت کی جو خوبصورتی ہے, اس درخت کی خوبصورتی کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا. یہ بات خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. جو نبی دیکھ کے آئے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا, الفاظ سے باہر ہے اس کی خوبصورتی. صرف درخت کی خوبصورتی اتنی ہے تو جنت کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ سدرۃ المنتہا کی خوبصورتی اتنی ہے تو جنت جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا اس کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ایسا دیکھا ہوگا, نہ کسی کان نے سنا ہوگا, نہ کسی انسان کے دل میں جنت کے بارے میں ایسا خیال آیا ہوگا. ایسی جنت ہوگی. تو فرما رہے ہیں کہ جس وقت سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیزیں جو ڈھانپ رہی تھی, یعنی ایک نورانی اور عجیب قسم کی مخلوق وہاں جو ہے آئی ہوئی تھی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بادل کی شکل کی کوئی چیز آئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نزول ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل جیسی شکل سے اپنا اجلال فرما رہے, اپنا ظہور فرما رہے. یہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے. تو ایک ایسا عجیب نورانی ماحول تھا اس درخت کے پاس کہ اس کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا. ما زاغ البصر وما طغى, نگاہ نہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. کس کی نگاہ؟ نبی کی نگاہ. بصر کے معنی نگاہ. ما زاغ البصر, نبی کی نگاہ نہ ٹیڑھی ہوئی, وما طغى, اور نہ آگے بڑھی, حد سے آگے بڑھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے بلائے تھے آسمان پر, ظاہر بات ہے اتنا بڑا سفر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کرایا ہے, کچھ ضرور چیزیں دکھانے کے لیے کرایا ہوگا کہ اللہ کے نبی آپ کو دنیا میں جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں وہ بڑی تکلیفیں نہیں ہیں, وہ بہت ہی معمولی تکلیفیں ہیں. ان تکلیفوں کے مقابلے میں آپ کو اور آپ کی امت کو اتنے بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ جو چیزیں دیکھنے کے واسطے نبی کو بلائے تھے، اللہ فرمانے ان چیزوں کے دیکھنے کے بارے میں نبی کی نگاہیں غلطی نہیں کی. یعنی اللہ دکھانا چاہتے تھے کسی اور چیز کو، نبی نے نعوذ باللہ دیکھ لیا کسی اور چیز کو، کہ دیکھو دیکھو یہ سدرا کا درخت ہے، تو اللہ کے نبی بجائے ادھر کے ادھر دیکھ رہے ہیں. اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں کچھ اور نبی نے دیکھ لیا کچھ اور. ایسا نہیں ہوا. ما زاغ البصر کا مطلب ہے کہ نبی کی نگاہ نے غلطی نہیں کی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دکھانا چاہتے تھے نبی نے وہ دیکھا. اور وما طغى اس کا مطلب یہ ہے حد سے آگے بڑھی نہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا مقصود تھا وہ چیز کو تو نبی دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ نظر ادھر ادھر بھی ہو رہی تھی. جیسے بچے قرآن پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، تو کتاب پر نظر کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ڈیسک پہ نظر کر رہے ہیں، کبھی بازو والے کو کننکیوں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. تو اپنے مقصد کی جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں مگر توجہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو نبی کے ساتھ ایسا بھی نہیں ہوا. آپ نے جس چیز کو دیکھنا تھا اسی چیز کو دیکھا اور صرف اسی چیز کو دیکھا، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو آپ کی نگاہیں پار کر کے نہیں گئیں. وما طغى اور نبی کی نگاہیں حد سے آگے نہیں بڑھی. جو دکھانا چاہتے تھے وہی دیکھے اور جتنا دکھانا چاہتے تھے، جیسا دکھانا چاہتے تھے نبی نے ویسا ہی دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو بھی شک ہو سکتا تھا ان سارے شکوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اس معراج کے واقعے کے ذریعے سے. معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں دکھائیں اور جو اللہ دکھانا چاہتے تھے وہی دیکھے ہیں. لقد رأى من آیات ربه الكبرى یقیناً نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. یہ ساری باتیں کس واقعے سے متعلق ہیں؟ معراج کے واقعے سے متعلق ہیں. آج جو تفسیر شروع ہوئی ہے یہ معراج کے واقعے سے ہی شروع ہوئی ہے. معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. ایک تو سدرا کے درخت کو دیکھیں، جنت کو دیکھیں، جہنم کو دیکھیں، اسی طرح سے کچھ اچھے لوگوں کو بھی دیکھیں اور کچھ عذاب میں مبتلا لوگوں کو بھی دیکھیں، دجال کو دیکھیں، دنیا کو بھی ایک شکل میں دیکھیں اور دین کو بھی ایک شکل میں دیکھیں. تو ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا. اللہ کی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں وہاں پر نبی علیہ السلام نے دیکھی ہیں. کیا کیا دیکھا وہ ہم نہیں بتا سکتے. جو بتایا ہے اتنا ہم بتا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نے کیا کیا دیکھا ہم نہیں بتا سکتے. علماء لکھتے ہیں کہ اس معراج کے سفر میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا. اب تک بات کیا چل رہی ہے؟ نبی نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اس بارے میں بات چل رہی. پہلی بار دنیا میں دیکھے، دوسری مرتبہ معراج کے واقعے میں دیکھے. لیکن حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا میں دیکھنے کی آیتیں ہیں، جو اوپر والی آیتیں ہیں، ان آیاتوں میں تو صرف جبریل علیہ السلام کا دیکھنا مراد ہے. دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کس کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. دنیا میں نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. لیکن دوسری مرتبہ جو دیکھنے کی بات آ رہی ہے معراج کے واقعے میں، یہاں اللہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس میں جبریل علیہ السلام کا دیکھنا بھی داخل ہے، اللہ کا دیکھنا بھی داخل ہے، دونوں کا دیکھنا بھی داخل ہے. اس کے علاوہ اور بھی قدرت کی نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. صرف دل سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. نور انی اراہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایک نور ہے، میں نے اللہ کو دیکھا. خود نبی علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں. بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا ہے. بہرحال ایک اختلاف ہے، میں اختلاف میں نہیں جانا چاہتا. صحیح قول تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس رات میں دیکھا ہے. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کوئی انسان کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے آپ اپنا تعارف کرائیے، اپنے آپ کو دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، صرف میری ایک معمولی جھلک
پہاڑ پر پڑے گی، اس جھلک کو دیکھ کر اگر تمہیں ٹک گئے تو پھر میرے کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کی معمولی سی روشنی دنیا کے پہاڑ پر پڑی تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بے ہوش آ کر گر پڑے. تو یہ واقعہ خود قرآن میں موجود ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. ایک پیغمبر کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ دنیا میں نہیں دیکھا، بلکہ اوپر والی دنیا میں دیکھا ہے. اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت والی دنیا میں دیکھا ہے. اور مرنے کے بعد ہر آدمی کی آنکھ کو، ہر ایمان والے کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ وہ پاور دے دیتے ہیں کہ وہ آدمی اللہ کو دیکھ سکتا ہے. مسلم شریف کی روایتوں میں اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں تو کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، لیکن مرنے کے بعد ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کو دیکھتا ہے. ویل للمطففین کے سورے میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہے کہ کافروں کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. تو معلوم کیا ہوا؟ کافروں کو نصیب نہیں ہوگا یعنی ایمان والوں کو نصیب ہوگا. تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یقیناً نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میں دنیا میں رہ کر دنیا کی آنکھ سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ممکن نہیں تھا. یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں دیکھ رہے ہیں. اور اس عالم میں بلا کر لے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے معراج کا واقعہ آپ لوگ سنے ہیں کچھ دن پہلے کہ معراج کے واقعے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غالباً آرام فرما رہے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پھاڑ کر لے کر گئے. چھت پھاڑ کر لے کر گئے. دروازے سے لے جا سکتے تھے لیکن چھت پھاڑ کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عام وقت میں نبی علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے چھت پھاڑ کے دروازہ توڑ کے نہیں آتے تھے بلکہ دروازے سے ہی آتے تھے. لیکن اب معراج کے رات میں جب اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں؟ چھت پھاڑ کے آ رہے ہیں. کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو علماء اس بارے میں حکمت لکھ رہے ہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح یہ چھت پھٹا ہے آپ کا سینہ بھی پھاڑا جائے گا. اب آپ کا سینہ بھی پھاڑا جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ بیت اللہ کے پاس لے گئے، مکہ مکرمہ میں لے کر گئے. وہاں جا کر آپ کو لٹایا فرشتوں نے اور لٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دل کو نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر سی دیا گیا. یہ بات آپ کو معلوم ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں 4 مرتبہ سینہ چیرا گیا ہے. 4 سال کی عمر میں، بچپن میں 2 یا 4 سال کی عمر میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، چھوٹے بچے تھے، غالباً 2-3 سال کی عمر تھی، اس وقت میں پہلی مرتبہ آپ کا سینہ چیرا گیا اور دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں اور تیسری مرتبہ نبی بناتے وقت، نبی بنانے سے پہلے، نبی بننے کے وقت، چوتھی مرتبہ معراج کے واقعے سے پہلے. یہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا ہے. ہر مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر دل نکال کر دھو کر واپس رکھا گیا. ہر مرتبہ کی الگ الگ حکمت تھی. اس وقت حکمت کیا تھی؟ معراج کے واقعے میں لے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا کیوں گیا؟ اسے نکال کر دل کو دھو کر رکھا کیوں گیا؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہے ہیں تو اس دنیا میں انٹری کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو. یہ جو دنیا ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا ہے عالم ناسوت. عالم ناسوت انسانوں کی دنیا. ایک دنیا ہے عالم ملکوت فرشتوں کی دنیا اور ایک دنیا ہے عالم جبروت اللہ کی دنیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ناسوت سے کہاں جانا تھا؟ عالم جبروت میں جانا تھا، اللہ کے عالم میں جانا تھا. تو وہ جو آنکھیں دنیا کی ہیں وہ آنکھیں وہاں پر نہیں چلتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ٹیلنٹ پیدا کیا گیا کہ آپ اوپر والی دنیا کے ماحول کو برداشت کر سکیں.
تو بہرحال یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس رات میں، معراج کی رات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اور یہ اس لیے دیکھا ہے کیونکہ یہ دنیا میں نہیں دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، آخرت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آخرت میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مرنے والا مومن اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ضرور دیکھے گا. تو اس اعتبار سے جو ہے دیدار الہی ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. یہاں تک جو ہے رسالت کا بیان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا، اور اللہ کے نبی سچے پیغمبر ہیں اس بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. چنانچہ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں افرأیتم، کیا تم نے دیکھا اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور ایک تیسرے منات کو، اور ایک تیسرے منات کو. اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے لات کو، عزیٰ کو اور ایک تیسرے منات کو دیکھا؟ یہ تین بتوں کے نام تھے. کیا تم نے ان تین بتوں کو دیکھا ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو اس وقت بڑی بھونڈی تقسیم ہوگی، بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہوگی، انصاف والی تقسیم نہیں ہوگی. ان ہی الا اسماء، نہیں ہے وہ مگر کچھ نام، سمیتموها انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے خیال پر، اپنے وہم پر عمل کر رہے ہیں. وما تہوی الانفس، اور اپنے دل کی بات پر عمل کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے. جبکہ مکے والوں کے پاس ان کے رب کی جانب سے کیا آ چکی ہے؟ ہدایت آ چکی ہے. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے ہے وہ جو جس کی انسان تمنا کرے؟ کیا انسان کی ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور اولا یعنی دنیا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ توحید کو ثابت کر رہے ہیں. کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ کہ یہ لوگ مکے کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال ایک بادشاہ کی جیسی ہے. اللہ کی مثال ایک بادشاہ کی جیسی ہے. جیسے کوئی پی ایم ہے تو پی ایم سے ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ لینا ہو تو پی ایم سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی. اس کا جو پی اے وغیرہ ہوگا اس سے پہلے بات ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے اوپر اپائنٹمنٹ ملے گا. ایک دنیا کے بادشاہ سے ملنے کے لیے درمیان کے کچھ واسطے ہوتے ہیں، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے سے نیچے والوں کی بات کو مان لیتا ہے، ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہی کی مدد سے وہ اپنی حکومت چلا رہا ہے. انہی کی مدد سے وہ اپنی حکومت چلا رہا ہے. کبھی کبھار خلاف کر دیتا ہے، ہر مرتبہ ہر بات میں اگر وہ اپنے ماتحتوں کے، اپنے وزیروں کے خلاف کرے گا تو وزیر اس کے کیا ہو جائیں گے؟ اگینسٹ ہو جائیں گے، پھر اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال بھی بادشاہ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے جو وزیر ہیں، یعنی یہ بت، جن بتوں کے بارے میں کہتے تھے لات، عزیٰ، منات وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اب کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کی ریکویسٹ نہیں قبول کرتا؟ تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، اللہ کو منوانا بہت مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. تو ہم کیا کر لیں گے؟ آسان طریقہ، اللہ کی بیٹیوں کو راضی کر لو، اللہ کی بیٹیوں کو راضی کر لو. تو یہ بیٹیاں یعنی یہ بت، بیٹیوں سے مراد بت، یہ بیٹیاں کیا کریں گی؟ اپنے ابا سے جا کر سفارش کریں گی کہ ابا یہ جو انسان ہیں یہ لوگ ہماری عزت کرتے تھے دنیا میں، ہم کو پوجتے تھے، اس وجہ سے ان کو جہنم میں مت ڈالو. ایسا یہ لوگ اپنا ایک وہم بنا لیے تھے، اپنا ایک خیال گڑھ لیے تھے اللہ کے بارے میں. حالانکہ ایسا کوئی حکم، ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے
کسی بھی نبی کی شریعت میں نہیں بتائی تھی کہ میں ایک بادشاہ کی طرح ہوں اور ان کی طرح ہیں یا یہ بت میری بیٹیاں ہیں. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. مگر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے. چنانچہ عرب کے اندر 3 بت بہت مشہور تھے. ایک لات، جس کو طائف کے لوگ پوجتے تھے. طائف جو مکے سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے، 80-90 کلومیٹر غالباً دور ہے. وہ طائف کے رہنے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ لات کی پوجا کرتے تھے. اور عزا کی پوجا کرتے تھے قریش کے لوگ. مکے کے جو پراپر لوگ تھے وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ عزا کی. اور قبیلے اوس اور خزرج جو مدینے کے اندر رہنے والے تھے، اوس اور خزرج مدینے کے مشرق قبیلے، مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج بھی رہتے تھے. اوس اور خزرج یہ بت پرستی میں مبتلا قبیلے تھے. تو اوس اور خزرج کا جو بت تھا وہ تھا منات. تو طائف والوں کا الگ بت، قریش کا الگ بت اور اوس اور خزرج کا الگ بت. ان 3 بتوں کو باقی بتوں میں بڑی فضیلت حاصل تھی. تو یہ لوگ جو ہے اپنے اشعار میں یہ کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات یہ تینوں کے تینوں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کے دربار میں رہنے والے فرشتوں کا مقام ان کو ہے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی بول کے اپنے اشعار میں پڑھتے تھے. اور یہ عقیدہ ان کا تھا کہ ان کی اگر پوجا ہم کریں گے، ان کو اگر منوا لیں گے تو اللہ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو اور ایک تیسرے منات کو؟ یہ تینوں ایسے ہیں جو مٹی سے بنے ہوئے بے بس ہیں. کیا تم نے ان کو دیکھا ہے کہ تینوں کے تینوں کیسے ہیں؟ لڑکیاں اور عورتوں کے نام تھے یہ بت. الکم الذکر ولہ الانثی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ 3 جو بت ہیں یہ مرد نہیں ہیں بلکہ عورتیں تھیں، دیوی گویا کی تھیں. یہ تینوں جو ہیں دیویاں تھیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے لیے لڑکا پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکی پسند کر رہے ہو. اپنے لیے تو بیٹا پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹی پسند کر رہے ہو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے رب کو اپنی پسند سے بھی بہتر چیز دی جائے. اصول تو یہی ہے نا کہ اللہ کے لیے اگر صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کسی کو دے رہے ہیں تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پسندیدہ چیزیں خرچ کرنا چاہیے تھا اللہ کے لیے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ بیٹے اپنے لیے رکھ رہے ہو، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو. اور جب بیٹیوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہو کہ بیٹیاں اللہ کی، یہ فرشتے وغیرہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک اذن قسمۃ ضیزا، یہ تو ناانصافی والی تقسیم ہے. تم اپنے لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، تو میٹھا جو بیٹا تھا اس کو تو تم لے لیے اور بیٹیوں کو کیا کر دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگرچہ اللہ کے لیے بیٹے ماننا بھی غلط ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں لیکن اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیے کس کے بارے میں بات بتائی جا رہی وہ ذرا ذہن میں رکھنا. یہاں عیسائیوں سے بات نہیں ہو رہی. عیسائی لوگ کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہودیاں بولتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیاں بولتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کی تردید کسی اور جگہ پر اللہ کر دی ہے، وہ بھی غلط ہے، یعنی اللہ کے لیے بیٹے بھی نہیں ہے. مگر اب بات چیت کس سے ہو رہی ہے؟ مکے کے لوگوں سے ہو رہی ہے، مشرکوں سے ہو رہی ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ بول رہے ہیں ارے یہ کیا عجیب بات ہے بھائی، تم تو اپنے لیے خود بیٹے پسند کرتے ہو اور جس بیٹی کو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے وہ بیٹی کس کے حوالے کر رہے ہو؟ تم اللہ کے حوالے کر رہے ہو. یہ تو بڑی غلط تقسیم ہوئی، بھونڈی تقسیم ہے، ایسی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے لیے بیٹے بھی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، دونوں قسم کی جو ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ان آیتوں سے کیا ثابت ہوا کہ یہ جو لات عزا اور منات ہے یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں اور یہ اللہ کے شریک بھی نہیں ہیں. جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ ایک ہے. جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو ثابت کیا ہوا؟ کہ اللہ ایک ہے. تو توحید اس طرح سے جو ہے ان آیتوں سے ثابت ہو رہی ہے. پھر
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو 3 بت ہیں لات عزا اور منات، ان کی ایک تصویر بنا کر ایک مورتی بنا کر تم لوگ اپنے پاس رکھے ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ صرف نام ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ 3 صرف نام ہے، ایسا نام کا کوئی تھا اس نہیں دنیا میں، ایسی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، ایسی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں جیسے پیٹرول کا دریا ہے، کیا سونے کا دریا، نام دے سکتے ہیں بس. دودھ کا سمندر ہے، کیا دودھ کا سمندر ایک نام ہے، لیکن اس کا کوئی وجود ہے پریکٹیکلی نہیں ہے. ایسا ہی لات عزا اور منات صرف نام ہے، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. یہ جب چیزیں تھیسنے تو پھر یہ رہ کر اللہ کے بیٹے یا اللہ کی بیٹیاں اللہ کے شریک ہے نہیں ہے، وہ سب بات کی بات. یہ نام کی کوئی چیز تھیس نہیں تو یہ اللہ کے شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ 3 جو بتوں کو وہ لوگ پوچھتے تھے، یہ بت اصل میں تھیس نہیں، کوئی چیز تھیس نہیں، تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کو اللہ کے برابر قائم کرنا، تو یہ ہوا کو گویا ہوا میں تیر چلا جیسا ہو گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں ان ہی الا اسماء، یہ تو کچھ نام ہیں جو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لی ہیں. تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کی ملی جلی ایک سازش ہے، تم لوگ کچھ بتوں کے نام اپنی طرف سے رکھ لیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اس بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. واقعی یہ 3 بت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے برابر کے ہیں، بول کے اللہ کہاں تو بھی بولے کیا؟ تورات میں یا انجیل میں یا قرآن میں یا زبور میں کہیں بولے کیا؟ اللہ نہیں بولے. جب میرے کو بیٹی ہے بول کے میں تو بولنا سو نہیں، کوئی اور بولنا. اگر میرے کو بیٹی ہے تو بولنا باپ بولنا یا کوئی باہر والے بولنا؟ باپ تو اصل میں اقرار کرنا سو ہاں بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں بول کے. جب خود باپ انکار کر رہا ہے میری کوئی بیٹیاں نہیں ہیں، زبردستی تم لا کے ٹھوک رہے ہو، یہ عجیب بات ہے. تو اللہ فرما رہے یہ کوئی وجود ہی نہیں ہے ان کا، یہ تو کچھ نام ہے جو تم لوگوں نے اپنی طرف سے رکھ لی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور عقیدے کے مسئلے میں دلیل سے کام لیا جائے گا، صرف اٹکل کی تیر سے کام نہیں لیا جاتا. بھئی جو عقیدے والی باتیں رہتی ہیں، بیسک باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک مضبوط دلیل چاہیے. کوئی بھی عقیدے کے لیے ایک مضبوط دلیل چاہیے. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تینوں بت اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بتاں جو ہے ہماری سفارش کریں گے. جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ نگفتہ ندارت کسے بات ہکار ولیکن چگفتی دلیل اشبیار. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک کوئی آدمی کوئی بات نہیں بولتا تو اس سے کسی کو کوئی کام نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی آدمی ایک بات بول دیا تو اب بات بولنے کے بعد دلیل بھی پیش کرنا پڑتا. خاموش بیٹھ کے رہیں تو کوئی بھی آگے آپ سے کچھ پوچھتا کیا دلیل دو بول کے نہیں، آپ منہ کھولے تو یہ بات کہاں سے ثابت ہے پوچھتا. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تینوں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے شریک ہیں، تو دلیل کہاں ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو اٹکل کی پیروی کر رہے ہیں، ایک اندازے سے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں نشانے پر لگتی نہیں لگتی، نشانہ ہے بھی نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے. وما تهوى الانفس، اور یہ اپنے دلوں کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی دلوں کو ایسا لگا کہ بھئی اللہ میاں کی کچھ بیٹیاں بنا لیں گے، ان بیٹیوں کی ہم پوجا کر لیں گے. اللہ کو راضی کرنا پھر تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا، زندگی بھر حلال حرام کی تمیز کرنا، وہ سب بڑے جھنجھٹا ہیں. اس وجہ سے شارٹ کٹ اللہ کے پاس جانے کا راستہ، اللہ کے پاس پہنچنے کے 2 راستے ہیں. ایک ڈائریکٹ نماز پڑھو، پوری زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع چلاؤ، یہ ڈائریکٹ راستہ ہے. اور اس راستے میں کیا ہوتا؟ تکلیفیں بہت ہے. آدمی کوئی بھی اپنی منمانی سے کام نہیں کر سکتا، اپنی حکومت نہیں چلتی، سب اللہ کا چلتا. ایک انڈائریکٹ راستہ ہے. کون سا راستہ؟ کہ جو دل میں ہے وہ کر لو، جو اچھا لگا وہ کھا لو، حلال کیا حرام کیا. خالی ذرا جب یہ بتوں کے پاس جا کے ایک گلاس دودھ ڈال دو، یا ان کے پاس کوئی کھوپرا ناریل لے جا کے رکھ دے کے جب ذرا اگربتیاں ادبتیاں گول پھرا دو، ختم. انہوں خوش ہو جاتے، وہ بتا خوش ہو جاتے. اور کل قیامت کے کیا کرتے؟ وہ تمہاری سفارش کرتے. واہ، جنت اتنی آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ تو ان کا خیال ہے، ان کا اٹکل ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے.
اس کے برخلاف وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی بات آئی ہے. اللہ فرما رہے ان کی عقل کیسی ہے. اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی علیہ السلام نے ان کو وحی کی روشنی میں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جو بات بتائی جا رہی اس پر عمل نہیں کر رہے، جس پر عمل کر رہے ہیں اس کو بتایا نہیں گیا. جو بات بتائی جا رہی اللہ کی طرف سے اس پر یہ عمل نہیں کر رہے. اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس پر عمل نہیں ہے. جس پر عمل ہو رہا ہے شرک پر، اس کو کبھی اللہ نے بتایا نہیں، کبھی نبی نے بھی بتایا نہیں. صرف عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسان ہے. جیسے اگر اسکول کے اندر یہ کہا جائے، سائنس کا ٹیچر بولے کہ بیٹے سب بچے جو ہے آندھرا کا نقشہ بناؤ، بلکہ آندھرا کا ایک نقشہ بناؤ بول کے، تو ایک بچہ کیا کر دیا، بہترین کار کا ڈیزائن بنایا، زبردست ڈیزائن بنایا، ایسا لگ رہا گویا حقیقت میں کار ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور لے جا کر استاد کے سامنے پیش کرا. اسے نمبر ملتا نہیں ملتا. تم چاہے کار کتنی بھی اچھی بنا لو، مگر پوچھا کیا گیا تھا، میپ پوچھا گیا تھا. میپ اگر تھوڑا بہت غلط کر لیتے تو کچھ تو نمبر مل جاتے، مگر تم تو سوال سے ہٹ کر ہی جواب دے دیو. تو یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. توحید کو، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، نبی کو ایک ماننے کے بعد تھوڑے بہت اگر غلط اعمال کرتے تو اللہ کیا کرتے، معاف کر دیتے. مگر یہاں تو تم راستہ ہی بدل دیے. الٹی گنگا، برسے کمبل بھیگے پانی. اس جگہ پر کمبل برس رہے اور پانی بھیگ رہا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کیا، پانی برستا ہے کمبل بھیگتے ہیں، لیکن یہ الٹی گنگا، برسے کمبل بھیگے پانی. تو یہ ان کا معاملہ ہے. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی تھی تو اس ہدایت کو چھوڑ دیے، اور جس کی ہدایت نہیں تھی، جس کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی، اس کو اختیار کر لیے. اس سے بڑی بےوقوفی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہے ہیں، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ تمنا کرے. یعنی انسان کی ہر تمنا پوری ہو سکتی کیا، بلکہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی انسان کی ہر خواہش پوری ہو سکتی کہ ہماری صحت سب سے اچھی ہوتی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ مال ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی پوری تمناؤں کو پوری نہیں کرتے. یہ لوگ کیا کرتے تھے، تمنا لگا کے بیٹھتے تھے کہ کیا کریں گے، یہ بت ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا لیں گے بول کے ایسی تمنا کرتے تھے. تو اللہ بول رہے ہیں تمنا کر لو، خواہشاں کر لو، خواہشات سے منع نہیں ہے، لیکن ہر خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے. تو بہت ساری خواہشیں آدمی کی ایسی ہی رہ جاتی ہیں. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. عربی شاعر کہتا ہے کہ آدمی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. بہت مرتبہ کشتیاں خلاف میں چلتی ہیں. کشتیاں چلنے کے لیے ہوا کا رخ صحیح ہونا ضروری ہے. تو جانا تو آدمی اس طرف چاہ رہا، مگر ہوائیں ڈھکل کے کیا کر دی، اپوزٹ روڈ میں لے کے چلے جاتی ہیں. تو ایسا آدمی کی خواہشوں پر ہر خواہش کو پورا نہیں کیا جا سکتا. تو ان کی ایک غلط خواہش یہ ہے کہ یہ بت ہم کو بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صرف غلط خواہش ہے، یہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. کان کھول کے سن لو، دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے. دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے. ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آخرت کا ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے، دنیا کا ڈپارٹمنٹ بتوں کا ہے. یہاں ذرا بتوں کا چلتا، آخرت میں اللہ میاں ہے، وہاں ریکویسٹ کر لے کے کام چل نہیں. یہاں بھی اللہ کی چلتی ہے، وہاں بھی اللہ کی چلتی ہے، کسی جگہ کسی اور کی نہیں چلتی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ بتوں کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بت تمہاری کیا کریں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، جبکہ ان بتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایسے نام کی کوئی عورت پیدائش نہیں ہوئی، لات نام کی عورت کوئی عائش نہیں دنیا میں، منات اور عزا نام کی کوئی عورت دنیا میں عائش نہیں. اس کا چپ ایسے ہی اپنے ذہن سے ایک نام رکھ لے کے ایک تصور کر لیے کہ فلاں ایک عورت تھی، وہ دیوی تھی بول کے. جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ایسے ناموں پر بنا لیتے ہیں، مزار وغیرہ بنا لیتے ہیں، وہاں کوئی اللہ والے ہے کیا نہیں کیا بول کے معلوم اس نہیں، بس چل رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک حقیقی طور پر موجود ایک مخلوق ہے، کون، فرشتے. اور بتاں تو اللہ کے اگینسٹ ہیں، اللہ کے شریک ہیں، لیکن یہ تو اللہ کے غلام ہیں.
کون؟ فرشتے. تو جو موجود ہیں حقیقت میں اور وہ اللہ کے غلام ہیں, ان کی اللہ سفارش نہیں قبول کرتا تو تمہاری بتوں کی سفارش قبول کرتا اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مکے کے لوگ کیا بولتے تھے؟ اللہ بتوں کی سفارش قبول کرتی بولتے تھے. تو اللہ میاں بول رہے ہیں کہ بھئی وہ بتان تو اللہ کے شریک ہیں, اللہ کے خلاف ہیں, اللہ کی توحید کے خلاف ہیں. ان کی اللہ کیا سفارش قبول کریں گے؟ فرشتوں کی بھی سفارش اللہ قبول نہیں کرتے جو حقیقت میں موجود ہیں. رہنے والے فرشتوں کی خود سفارش اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا, کوئی نبی بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا, کوئی عام آدمی بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ تعالیٰ اما پارے کے اندر اما یتساءلون والے سورہ میں آخر میں بتا دیے ہیں کہ اس دن اللہ جس کو بولنے کی اجازت دیں گے وہی بولے گا, اور جتنا بولنے کی اجازت دیں گے اتنا ہی بولے گا. کوئی غلط آدمی کی سفارش نہیں کر سکتا, حد سے آگے بڑھ کر بھی نہیں بول سکتا. تو اللہ فرشتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ, کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں, لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, ان فرشتوں کی سفارش کچھ کام نہیں آتی. کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں, ان فرشتوں کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن, مگر اس کے بعد کہ یأذن اللہ, کہ اللہ اجازت دے, لمن یشاء ویرضا, اس کے لیے جسے اللہ چاہتے ہیں اور جس کو پسند کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بتاں تو 3 ہیں, فرشتوں کی تعداد بہت ہے. اللہ کتنی تعداد ہے بول کے نہیں بولے, کم من ملکن, کتنے ہی فرشتے ہیں. اللہ ان کی تعداد بتا رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہے, یہ تو بہت کم ہے. ایک طرف 3 لوگ سفارش کے لیے کھڑے ہیں اور ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں لوگ سفارش میں کھڑے ہیں, تو کس کی سفارش قبول ہوتی؟ ارے 3 لوگوں کی سفارش قبول ہوتی ہے یا کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں میجارٹی انہی کی تو سفارش قبول ہوگی نا. تو اللہ فرما رہے ہیں ایک طرف تمہارے 3 بت ہیں, وہ ان کا حقیقت میں وجود بھی نہیں ہے, دوسری طرف اللہ کا ایک لشکر ہے, فرشتوں کا لشکر, اور اس کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے, بہت بڑی تعداد میں ہے. اور ایسا لشکر جو اللہ کی ہر آن اطاعت کرتا ہے, کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو اللہ فرما رہے ایسے فرشتوں کی سفارش بھی کام نہیں آتی, ایسے فرشتوں کی سفارش بھی کسی کو کام نہیں آتی. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ جبرائیل علیہ السلام کو پکڑ لیں گے ہمیں, چلو بھائی بتوں کی عبادت نہیں کرنا کہتے ہیں, مگر ہمیں کیا کریں گے, موت کے فرشتے کی عبادت شروع کر دیں گے. انہیں موت جو جان نکالنے کے وقت میں آپ ذرا ریکویسٹ کر لیں گے, زندگی بھر تمہاری عبادت کرا میں, ذرا دیکھو ایمان کے اوپر میری موت دے دو, ایسا بول لیں گے. چلتا نہیں چلتا. کسی فرشتے کی عبادت بھی کر کے ان سے سفارش حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتے. سفارش کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اجازت ضروری ہے. اللہ جس کو اجازت دیں گے, جس کو پسند کریں گے, اسی کے لیے سفارش ہوگی. تو لہذا یہ تمہارا جو گمان ہے شرک کے بارے میں کہ ہم شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بت اللہ کے سامنے جا کر سفارش کریں گے, یہ بنیاد ہی غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ شرک کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے, اللہ ہی اکیلے ہیں, اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو, دوسرے خداؤں کو ماننے والے دلیل کیا دیتی؟ کئی کو بھائی تمہیں اللہ کو ایک نہیں مانتے, اللہ کے ساتھ اتنے خداؤں کو کئی کو مانتے. تو انہوں کیا جواب دیتے تھے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں, ان کو راضی کرے تو اللہ راضی ہوتا بول کے بول رہے. اللہ اس بنیاد کو گرا دے رہے کہ اللہ کے پاس سفارش کا کوئی رول نہیں ہے, جس کو اللہ سفارش کی جائے ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى, یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کا نام دیتے ہیں. یعنی جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں ہے, وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بولتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بول کے نہیں, فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہے. ایسا کیسا؟ یا تو مرد رہنا یا تو عورت رہنا. سمندر مرد ہے عورت ہے, ہوا مرد ہے عورت ہے, پہاڑ مرد ہے عورت ہے, بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. ایسے ہی فرشتے بھی ہیں, نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے, وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے.
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، لہذا فرشتوں کو کس کا نام دیتے؟ لڑکیوں کا نام دیتے، فرشتوں کو لڑکیوں کا نام دیتے ہیں. ایسا کہ دینا یہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے. جس آدمی کے دل سے ایمان چھن جاتا ہے وہی آدمی ایسی بکواس باتیں کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتا ہے. وما لہم بہ من علم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، مطلب اپنے دماغ میں جیسا آیا ویسا ناچ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ کی بیٹیاں ہوئے کہ کوئی پروف نہیں ہے، بس اپنے دماغ میں جیسا آیا ویسا کر رہے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ حق کے مقابلے میں خیال اور وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حق کے مقابلے میں ایک سچی بات ہے، مضبوط بات ہے، اس مضبوط بات کے خلاف میں ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، تو وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ مسجد ہے. یقین ہے کہ نہیں؟ مسجد ہے، 100% یقین ہے کہ یہ مسجد ہے. اب کسی کے دل میں خیال ہو سکتا شاید یہ مسجد نہیں، شاید لکڑیاں کی ڈپو کے کی، ایک خیال پیدا ہوا. تو اب یہ خیال اس یقین کو ختم کر سکتا کیا؟ یہ مسجد ہے، یقین ہے، حق ہے، اس کے خلاف ایک خیال پیدا ہوا، کیا بول کے یہ شاید مسجد نہیں بلکہ کوئی لکڑی کی ڈپو ہے یا کپڑے کی دکان ہے، ایسا بول کے کسی کو خیال پیدا ہوا. تو اس کا یہ معمولی ہلکا بے بنیاد خیال اس یقینی بات کو ختم کر سکتا کیا؟ نہیں ختم کر سکتا. کسی آدمی کو آ کر بولے آپ کون ہیں؟ عبداللہ. کیا میرا دل کئی کو کی بول رہا آپ عبد الرحمن بول کے، تو تیرا دل واللہ کا بول لیتا، تیرے بولنے کا کیا اعتبار ہے کہ نہیں؟ تو ویسا حق کے مقابلے میں خیالات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، چنانچہ آپ منہ موڑ لیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے. اللہ کے ذکر سے جو منہ موڑنے والا ہے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، آپ اس سے منہ موڑ لیجئے. نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی کہ ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے دماغ خالی ہو رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ سمجھاتے سمجھاتے بہت طریقے سے سمجھا دیے، مگر یہ سمجھنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کو سمجھنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سمجھا کر ہی دم لیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کا کام صحیح طریقے سے بات کو پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، کھل کر بات طریقے سے صحیح طریقے سے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ماننا نہ ماننا سامنے والے کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَعْرِضْ، آپ منہ موڑ لیجئے، عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اس آدمی سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے پاس آپ زیادہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ تو کیا چاہتا ہے؟ دنیاوی زندگی چاہتا ہے. ارے جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی دنیا کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، ان کا مقصد ہی کیا ہے؟ دنیا. دنیا ہی ان کا مقصد ہے. اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال نہ حرام، کوئی بھی چیز ان کو دنیا کے حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے تو سب چیزوں کو اپنا لیتے ہیں. دین کا مذہب کا کوئی اعتبار نہیں، جو دل میں آ وہ کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ان کا تو مقصد دنیا ہے، ان کے پیچھے آپ مت پڑیے، جو سمجھانا تھا سمجھا دیے. ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، ان کے علم کی پہنچ، ان کا نالج یہیں تک ہے. یہ لوگ بس اتنا ہی اپنا ایک خیال گڑھ لیے کہ یہ ایسا ہے کہتے بول کے ایک اپنا خیال بنا لیے. اس خیال کے خلاف مضبوط دلیلیں پیش کریں تو بھی نہیں مان رہے، اس خیال کے خلاف مضبوط دلیلیں پیش کریں تو بھی نہیں مان رہے. اب اس کو بار بار منوانے کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، بتا دیے بھائی یہ غلط چیز ہے. ایک آدمی سانپ کو ہاتھ میں پکڑ کے بول رہا ہے یہ پانی کی ٹیپ ہے بول کے، آپ جا کے بولے ارے اللہ کے بندے یہ سانپ ہے، ڈس دیا تو مر جاتا. جاؤ جی، پانی کی ٹیپ کو سانپ بول رہی، ایسا بولا. ایک بار دو بار چار بار سمجھاتے، دیکھو ہلرا بھی دیکھو، انہوں چکنا بھی ہے دیکھو، ایسا ویسا بول کے دلیلاں دیے، بہت سارے طریقے سے سمجھائے، پھر بھی نہیں مان رہا تو مر، ہمارے کو کیا. ویسا ہی اللہ تعالیٰ بھی بول رہے ہیں ان کا مقصد، ان کو تو ان کا نالج اتنا ہی ہے کہ وہ اتنی ہی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اسی پر ان کا عقیدہ ہے، اسی لیے وہ شرک میں مبتلا ہیں.
اس وجہ سے آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی, آپ کا رب جانتا ہے خوب ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ, اور اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتے ہیں. یعنی کون گمراہ ہونے والا ہے, کون دین سے ہٹنے والا ہے, وہ بھی اللہ جانتے ہیں, اور کون ہدایت پر آنے والا وہ بھی اللہ جانتے ہیں. تو لہذا یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے, اس لیے آپ ان کے پیچھے مت پڑیے. ایک سوال ایک جواب, اس کے بعد بات ختم کر دیں گے. اللہ کو معلوم ہے نا یہ لوگ گمراہ ہونے والے ہیں, تو اس وجہ سے شاید وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ کو معلوم ہے بول کے جو گمراہ ہو گئے. کافر یہی دلیل پیش کرا, اللہ آپ کو تو معلوم تھا تو میں گمراہ ہوں بول کے. آپ کے علم کے خلاف ہو سکتا کیا؟ اگر کوئی بولا تو اس کا جواب کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیا تھا اس سے پہلے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ کرنٹ کے وائر کے پاس جا رہا یا کنویں کے پاس جا رہا, آگ کے پاس جا رہا, تو دور سے بیٹھ کر دیکھنے والا کیا بولتا؟ ارے بچے کو بچا لو جی, کنویں میں گر جائیں گے بول کے بولتا. اس کے بعد ہوا ایسا کہ واقعی بچہ جا کے کنویں میں گر گیا. اب گاؤں کے لوگ آ کے پکڑ کے اس کو مار رہے ہیں بولنے والے کو, تو بولا بول کے چوں نے گرا سو بول کو. تو آدمی کیا بولتا؟ میں بولا بول کے نہیں گرا, گرتا بول کے بول رہا ہوں. دونوں میں فرق ہے. میں بولا بول کے انہیں نہیں گرا, گرتا بول کے بول رہا ہوں. ویسا اللہ تعالیٰ بول رہی کہ انہوں گمراہ ہیں بول کو, وہ گمراہ نہیں ہوئے, انہوں گمراہ ہوتی بول کو اللہ بول رہے ہیں. بہت باریک بات ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ بول رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں کون گمراہ ہونے والا ہے بول کو. تو اللہ جان رہی بول کو انہوں گمراہ ہوئے کیا؟ نہیں, انہوں گمراہ ہوتی بول کو اللہ جان رہے, انہوں گمراہ ہوتی بول کے اللہ جان رہے. اللہ کے جاننے کی وجہ سے وہ گمراہ نہیں ہوئے, انہوں گمراہ ہوتی بول کے اللہ جانتے ہیں. جیسے ایک ماں کو اپنے بیٹوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے یہ اچھا یہ لچا بول کے, ویسے اللہ کا علم تو یقینی علم ہے, تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کے بارے میں معلوم ہے کہ کون ہدایت پر آئے گا کون گمراہ ہوگا بول کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاید رمضان کے اندر تفسیر مشکل ہے, اگر انشاءاللہ موقع ہو تو رمضان کے بعد انشاءاللہ یہیں سے تفسیر شروع کی جائے گی. جی اثر مشکل ہے, مشکل دیکھتے ہیں انشاءاللہ رمضان میں. سبحان اللہ.